کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے۔ زکوٰۃ جو ہم لوگ دیتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کے 3 مقاصد ہیں، اس کے پیچھے 3 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا پھر مال سے محبت ہے۔ پہلی حکمت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ آزمانا چاہتے ہیں، یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اسے مجھ سے زیادہ محبت ہے یا مال سے محبت ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ آزمانا چاہتے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس کے اندر بخیلی ہے یا اس کے اندر سخاوت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بخل کرتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مال کے لالچ میں ہے۔ تو اگر کوئی زکوٰۃ اور صدقات نکالتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بخیلی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر سخاوت ہے، یہ سخی کیا ہے، یہ سخی ہے، اور مال کے لالچ کو نکالنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اور تیسرا جو سب سے اہم مقصد ہے، سب سے اہم مقصد ہے، وہ کیا مقصد ہے کہ معاشرے کے اندر جو غریبی ہے اس غریبی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ معاشرے کے اندر جو پریشانیاں ہیں اس پریشانیاں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس مال کے حقدار صرف مالدار نہیں ہے بلکہ اس مال کے حقدار غربا، یتیم، مساکین ہے، اور ان کو دینا ضروری ہے۔ مال اگر اللہ دیا اس میں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سارا مال مت خرچ کرو۔ اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم سارا مال خرچ کرو، بلکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ بھی ایک مخصوص اور متعین مقدار پر جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے۔ جب اس مقدار پر پہنچتا ہے تب 2.5% دینے کا ہے۔ اور زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں، مال گھٹتا نہیں ہے۔ عام طور پر مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں، اگر میں 1000 روپیہ میں 25 روپیہ اگر کسی غریب کو، یتیم کو یا مدارس کے اندر دیا تو میرا مال 975 روپیہ کیا ہو گیا؟ بھائی 975 روپیہ تو ہے، لیکن 25 روپیہ اگر ہم دیے تو وہ 25 روپیہ یہ سمجھتا ہے کہ 1000 میں میرا کم ہو گیا، لیکن وہ کم نہیں ہوا بلکہ وہ آپ کے 975 روپیہ جو بقیہ مال ہے اس کو صاف کر دیتا ہے۔ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ صاف کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہی ہے طہارت کے۔ کیا کہ ہے؟ لغوی معنی کیا ہے؟ طہارت کے، بڑھنے کے آتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جب ہم دیں گے 2.5% تو اس سے گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال اللہ تبارک و تعالی بڑھاتے ہیں، خیر و برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد بہت سے حادثات سے، بہت سی پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں آپ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر جو یہ آپ کو غریب نظر آتے ہیں، خدا کی قسم اگر زکوٰۃ صحیح سے ادا کرے تو غریب نظر نہیں آئیں گے، غریب نظر نہیں آئیں گے۔ یہ مانگنے والے جو دور دراز سے آتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، اگر رانچی کے لوگ رانچی ہی کے آس پاس کے لوگوں کو دھیان دے تو کیا رانچی کے لوگ باہر جائیں گے مانگنے کے لیے؟ مثال، دھنباد بہت بڑا شہر ہے، اگر دھنباد کے لوگ جو مالدار حضرات ہیں وہاں کے مدارس
اور وہاں کے غربا کو اگر دھیان دے دے صحیح طریقے سے زکوٰۃ اگر نکال دے تو کیا وہاں کے لوگ دوسری جگہ جائیں گے؟ یہاں کے لوگ جو ممبئی وغیرہ میں جاتے ہیں، اور ممبئی کے لوگ اکثر مدارس میں تعاون کرتے ہیں، اور ممبئی میں آپ جا کر دیکھیں جتنے علماء اور حفاظوں کی تعداد ممبئی میں ہوتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور کسی شہر میں نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے لوگ دل کھول ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے بہت سارے مدارس اور بہت سارے مساجد کا نظام اور بہت سارے یتیم خانوں کا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو ہم کیا سمجھ رہے؟ تاوان سمجھ رہے ہیں۔ ہم انکم ٹیکس دینے کو تیار دیتے ہیں یا نہیں؟ خطرہ ہے نا، فوراً چھاپا ماری ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بھائی کروڑوں روپیہ جمع کیے ہوئے ہیں، نہیں دیں گے تو فوراً کیا ہے، انکم ٹیکس والے آئیں گے، پتہ چلا کہ سب مال بھی گیا، ہم بھی چلے گئے۔ ڈر ہے۔ ٹھیک ہے آپ دے رہے ہیں دنیاوی لحاظ سے، لیکن زکوٰۃ جو اللہ نے حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور تم جو اپنے لیے کر کے آگے بھیجو گے تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اللہ تمہیں اور بہتر دے گا۔ تمہیں آپ دیکھیں تو صحیح، ایک دوست جب آپ کو کبھی چائے پلا دے گا یا کھانا کھلا دے گا تو آپ کو بھی یہ کیا رہے گی، نیت رہے گی کہ نہیں یہ دوست مجھے کھانا کھلایا ہے، کبھی موقع ملے گا تو میں بھی اسے کھانا کھلاؤں گا، یہ مجھے دعوت دیا ہے۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کہ میں صرف کھاؤں، میں بھی تو دعوت دوں گا۔ یہ مجھے چائے پلایا ہے، میں بھی تو چائے پلاؤں گا۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ تو غیور ہے، اللہ کیا ہے؟ غیور ہے، وہ اور زیادہ غیرت مند ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کیا اللہ آپ کو نہیں نوازے گا؟ کیا آپ کو اللہ اور بڑھا کر نہیں دے گا؟ کیا اس کا اجر کل قیامت میں نہیں ملے گا؟ آپ نے کبھی حالات پر روشنی نہیں ڈالی ہے، کبھی آپ جائزہ نہیں لیتے جو ہماری مائیں اور بہنیں عزت بیچتی ہیں نا، کہیں نہ کہیں یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم صحیح سے جا کر ان کی مدد نہیں کرتے، ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم فوٹو کھنچوانے کی ہماری نیت ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، چاہے تراویح میں ایک قرآن مکمل ہوتا ہے، سب سے پہلے اخبار میں یہ کہا جاتا ہے کہ حافظ صاحب کو 2 لاکھ روپیہ ہم نے دیا۔ وہاں پر دکھاوا کے لیے ہم 15,000 روپیہ دے رہے ہیں، 20,000 روپیہ دے رہے ہیں، جبکہ تراویح کے نام سے آپ بڑے سے بڑے علماء مفتیان کرام سے دیکھیں اجرت جائز نہیں۔ امامت کی نیت سے آپ دے سکتے ہیں، تراویح کے نام سے نہیں۔ لیکن آج یہ معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہے، میں نے اکثر خطباء کو دیکھا اس پر بیان نہیں کرتے ہیں۔ حقیقت کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ افطاری کا پروگرام کرتے ہیں، ہماری یہ نیت نہیں ہوتی کہ اللہ راضی ہو جاوے، ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم نیتا صاحب ہیں، ہم مسلم لیڈر ہیں، ہمارا پرچار ہونا چاہیے کہ میں نے 1,000 لوگوں کو دعوت دی ہے، میں نے 2,000 لوگوں کو دعوت دی ہے۔ یہ سب اگر ریاکاری میں کر رہے سب بیکار ہو جائے، اللہ کے یہاں آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ آپ کسی کو رمضان میں اگر کپڑا دے رہے ہیں اور دوسری طرف ویڈیو بنا رہے ہیں کہ میری ویڈیو وائرل ہو جاوے گی، ہم اس کو کپڑا لے کر دے رہے ہیں، خدا کی قسم وہ لینے والے پر کیا گزر رہا ہوگا؟ آپ فوٹو کھینچا رہے ہیں، ایک جوڑی کپڑا دے رہے ہو 1,000 روپیہ کے، اور اس کو نہ جانے کتنی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اگر یہ نیت ہے تمہاری، سب کی سب نے کیا تمہاری برباد ہو جائیں گی۔ کیا یہ صحابہ کا طریقہ ہے؟ کیا یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات تو یہ ہے کہ اگر تم کسی کو مدد کر رہے ہو داہنی طرف سے دو، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ لیکن ہم اس پر بہت کم، الا ماشاءاللہ کچھ ایسے نیک لوگ آج بھی ہیں جو چپکے سے دیتے ہیں، اگلا کو پتہ بھی نہیں چلتا۔
ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے مدد کرنے کا۔ کل قیامت کے میدان میں جو سخی لوگ ہیں وہ انشاءاللہ سخاوت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، غفور الرحیم ہے۔ یاد رکھنا، جو سخی ہے، جو سخاوت کرتے ہیں، شیطان سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہے۔